الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ عز و جل ہماری انجمن اعلی حضرت کے تحت ایک اور مزید محفل منعقد ہوئی اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ 10 بجے تک جو منع بھائی پرچون والے ہیں ان کی دکان کے سامنے بھی اسی انجمن کے تحت ایک اور محفل منعقد ہے. تو کوشش فرمائیں کہ وہاں پہ بھی شرکت کر لیں. اور یہ سلسلہ ہمارا گھر گھر محافل کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے وہ بآسانی گھر گھر پیغام پہنچ جائے. مسائل یوں پیدا ہوتے ہیں کہ دور حاضر میں جہاں جدید تقاضے بھی ہیں، جدید سہولیات بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جدید اخراجات بھی ہیں. اخراجات نکالنا بڑا مشکل ایک عمل ہوتا ہے، بالخصوص ان حالات کے اندر جو ہمارے ملک پاکستان کے ہیں. تو وہاں کوشش یہ کی کہ ہمارا اپنا ساؤنڈ ہو جائے، مختصر بیان ہو جائے، نعت خوانی بھی ہو جائے، گھر کی سطح تک ہر بندہ اتنا کم از کم قابل ہو جائے کہ وہ محفل میلاد خود اپنے گھر میں منعقد کر سکے. تو آپ میں سے بھی اگر کوئی اپنے گھر میں محفل منعقد کروانا چاہے تو ہمارے شہزاد بھائی ہیں، ہمارے اشتیاق بھائی ہیں، دانش بھائی ہیں، اراکین ہیں ہمارے انجمن کے، تشریف فرما ہے، ان سے رابطہ فرما لیں، وقت لے لیں اور انشاءاللہ آپ کے گھر پہ بھی محفل میلاد منعقد کر دی جائے. موضوع جو میں نے رکھا ہے وہ والدین کے حوالے سے رکھا ہے. دور حاضر کے اندر جہاں ہزاروں مسائل کا آپ کو سامنا ہے، وہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی آتا ہے والدین کی خدمت اور والدین کا ادب. ہم ان چیزوں سے بڑا دور ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن یہ تجربہ مجھے شاید کیوں زیادہ ہوتا ہے کہ اگر 100 نمازی ہیں مسجد کے اندر تو ان میں سے 90 ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں یا اولاد ہماری بات نہیں مانتی. ہر بندہ یہ مسئلہ لے کر آتے ہیں. اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے پہلے چونکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے، ایک حدیث بس آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور ایک حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کے حوالے سے، اور پھر آگے اپنے موضوع پر آؤں گا تاکہ میلاد کے حوالے سے بھی حضور کی شان میں ایک حدیث ہو جائے اور اس کے بعد جو موضوع ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اس حدیث کے راوی ہیں. امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا اپنی کتاب کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایسا مسئلہ پیش آیا کہ پانی کی شدید قلت ہوئی اور پانی کی قلت اس قدر ہوئی کہ نہ پینے کو پانی تھا، نہ جانوروں کے پلانے کو پانی، نہ ہی وضو اور غسل کے لیے پانی. نماز کا بھی مسئلہ تھا، پانی پینے کے لیے بھی موجود نہ تھا. تو کہتے ہیں بڑی کشمکش کا عالم تھا کہ ہم کریں کیا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں حضور نے جب ہماری پریشانی دیکھی تو خود ہی فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ پانی نہ پینے کو موجود ہے، نہ وضو کو موجود ہے، اور نہ ہی جانوروں کے پلانے کے لیے موجود ہے کہ سواریوں کو ہم آگے لے کے جا سکیں. تو حضور نے فرمایا ایک پیالہ، چھاگل کے لفظ عربی کے اندر شامل ہوا. اس کے اندر چھاگل چمڑے کا ایک برتن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. جدید زبان میں آپ اس کو برتن سمجھ لیں، کوئی پیالہ، کوئی کٹورا یا کوئی پتیلی وغیرہ. تو فرمایا حضور نے کہ کوئی ایک چھاگل میرے پاس لے کر آؤ. حضرت جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چھاگل لیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور نے اپنے جو ہاتھ تھا آپ کا سیدھا ہاتھ، اس کی 5 انگلیاں آپ نے اس چھاگل کے اندر رکھ دی. صحابی فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 انگلیوں کے درمیان سے اس قدر پانی جاری ہوا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور کے ہاتھوں سے نہر کے آبشارے پھوٹ چکے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت وہ پانی پیا بھی، اس کا وضو بھی کیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، اور اپنے اپنے مشکیزوں کے اندر پانی بھر کر بھی رکھ لیا۔ بعد میں جب یہ حدیث روایت کی تو دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس وقت تم کتنے صحابہ تھے کہ جو پانی کافی ہو گیا؟ اب بظاہر اگر پانی نکلتا بھی ہے تو کتنا پانی نکلے گا؟ ایک کٹورا، ایک پیالہ انسان خود پی لے یا اپنے کسی جانور کو پلا دے۔ تو راوی نے پوچھا دوسرے صحابی سے کہ یہ جو معاملہ پیش آیا کہ آپ سب نے بھی پانی پیا، جانوروں نے بھی پیا، اور آپ نے بھر کر بھی رکھ لیا، تو یہ کتنے صحابہ اس وقت تھے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا اس وقت ہم 1400 صحابہ موجود تھے وہاں پر، اور جس طرح حضور کے ہاتھوں سے پانی نکل رہا تھا، خدا کی قسم اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو اتنا پانی تھا کہ سب کے سب صحابہ کو کفایت کر جائے۔ یہ حضور ہمارے نبی کا معجزہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے نا، جتنے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے نا، وہ سارے کے سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے میری ذات کے اندر جمع فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور ایک معجزہ تھا نا کہ آپ اپنے عصا کو جب پتھر پر مارتے تو وہاں سے پانی نکل پڑتا اور لوگ وہاں سے پانی پیتے۔ تو دیکھیں، اگر لکڑی کو یا عصا کو پتھر پر مارا یا پہاڑ پر مارا، وہاں سے پانی نکل آیا، یہ معجزے کی تو بات ہے، لیکن عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ کی جانب سے پانی نکل آتا ہے، یہ معجزہ ہے آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن پھر بھی پہاڑ سے پانی نکل سکتا ہے کیونکہ چشمہ پہاڑ سے ہی پھوٹتا ہے، لیکن کبھی آپ نے انگلیوں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو؟ اور پھر اتنا پانی نکل رہا ہو کہ 1,00,000 صحابہ بھی ہوتے تو وہ پانی ان کو کافی ہو جاتا۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ جتنے معجزات انبیاء کو عطا فرمائے نا، وہ سب کے سب اس سے اچھی کوالٹی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں جمع فرمائے۔ تو اس لیے حضور کو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء وغیرہ کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی اکثر ایسا ہوتا ہے محفل کے اندر جاتے ہیں تو دانش بھائی ہمارے یا دیگر افراد ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو کوشش فرمایا کریں ان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کا جواب دیں، کوشش فرمایا کریں، ویسے بھی دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اصل میں علامہ خادم حسین رضوی دعوت برکاتہم العالیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل میں یہ ان کی جانب سے یہ نعرہ جو اتنا مشہور ہوا، تو یہ بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے کہ ان کی زبان پر جو جاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے بھی لوگوں کی زبان پہ جاری فرما دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک نعرے کو، مطلب یہ نعرہ تو ویسے صحابہ کرام کا بھی نعرہ ہے، کوئی خادم حسین رضوی صاحب کا نیا نعرہ نہیں ہے، لیکن اس کو ترویج اور ارشاد اتنی دی کہ یہ نعرہ ان کی ایک پہچان بن گیا، اس قدر پہچان بنا کہ ہر بچے کی زبان کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کا واقعہ میں چھوٹا سا آپ کو عرض کر دوں تو پھر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جو آپ سے عرض کی نا کہ ہاتھ اٹھا کر آپ کہا کریں، تو خادم حسین رضوی صاحب کو کسی کا فون آیا، کسی کوئی برٹش کوئی ڈاکٹر تھا، تو اس نے کہیں ان کا کلپ دیکھا ہوگا، یہ اس طرح تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اس طرح جواب دے رہے ہیں، اور رضوی صاحب یہ فرماتے تھے بھائی ہاتھ اٹھا کے جواب دیا کرو، ہاتھ اٹھا کے جواب دیا کرو۔ تو وہ کوئی انگریز ڈاکٹر تھا وہاں کا، برٹش کا، اس نے کہا لگتا ہے یہ کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ بندہ جو تھا اس نے بولا بھائی کوئی ڈاکٹر واکٹر نہیں ہے، یہ کوئی مسجد کا مولوی ہے، اور یہ مسجد کے اندر امام و خطیب ہے، مسجد بھی اتنی چھوٹی سی ہے کہ شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے، جہاں مسجد رحمۃ للعالمین، میں تو کئی دفعہ وہاں پر حاضر ہوا ہوں، پہلے بھی اور بعد میں بھی، مثال کے بعد، بہت چھوٹی سی مسجد ہے، رقبہ اتنا ہے کہ مطلب میرے حساب سے کوئی 100 150 200 نمازی آتے ہوں گے، اس سے زیادہ نمازی وہاں نہیں آتے، جہاں مسجد رحمۃ للعالمین، چھوٹی سی مسجد کا یہ امام ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ کوئی امام نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کیونکہ ہماری جدید تحقیق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دن میں 3 مرتبہ اگر اپنے ہاتھوں کو اس طرح بلند کر لیتا ہے نا، تو اس کو کبھی بھی کوئی دل کی بیماری نہیں پہنچتی، اور اگر کوئی دل کا مریض ہو، اس کے دل کے وال بند ہو گئے ہوں یا اس کی نالیوں کے اندر دوران خون رک گیا ہو، اور اگر دن میں 3 مرتبہ اگر وہ اس طرح ہاتھ اٹھا کے نیچے کر لے تو اس کی جو بند نالیاں ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں۔ وہ کہتے تھے لگتا ہے وہ ڈاکٹر ہوا، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو دین ہمارا ایسا ہے الحمدللہ، ہمارا جو دین ہے نا وہ ایسا ہے، ہمارے بزرگان دین کی نظر جو ہے نا وہ بہت آگے تک ہوتی ہے۔ ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کسی کی بھی عزت اور احترام جو ہے نا اس کے چلے جانے کی بات کرتے ہیں، جب تک وہ بندہ زندہ ہوتا ہے نا ہم اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یوں ہے یوں ہے یوں ہے یوں ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے ایسے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پھر ہماری دکان بھی وہیں سے چل رہی ہوتی ہے، اگر ہم نام نہ لیں تو بھائی ہماری دکان بھی بند ہو جائے گی، جو سچی بات ہے وہ یہ، اگر نام نہ لیا جائے تو ہماری دکان بند ہونے کا بھی خدشہ ہے۔
تو الحمدللہ ہم سارے بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، کبھی بھی اس طرح کا جب نعرہ ہوا کرے نا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر جواب دیا کریں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہاں پر حضور کے غلام موجود ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضور دیکھتے ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ سارے اعمال جو ہے میرے پاس رات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور میں ایک ایک امتی کا عمل جانتا ہوں کہ میرے امتی نے آج دن کے اندر کیا کیا۔ اگر وہ امتی جس کے اچھے اعمال رہے تو میرے دل کو خوشی پہنچتی ہے، اور وہ امتی جس کے برے اعمال رہے تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یار کوشش کرو کہ جب آپ کا اعمال نامہ حضور کی بارگاہ میں روزانہ پہنچے تو اتنا تو پہنچے کہ نعرے کے اوپر سے دونوں اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، تو ہو سکتا ہے حضور اسی بات سے خوش ہو جائے اور ہمارے اوپر نظر کرم فرما دے تو ہمارا بیڑا ویسے ہی پار ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ ماشاء اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ جب اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تو آگے اس کی کیفیت بھی بیان کر دی۔ کیا کیفیت بیان کی؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جائے تو اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ بعض جملے ہمارے عربی سے بھی ہمارے پاس آئے ہیں اردو کے اندر نا، اف کا مطلب عربی کے اندر بھی وہی ہوتا ہے اف جو آپ اف کہتے ہیں، اور ہماری اردو کے اندر بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے اف تکلیف کے وقت اکثر لوگ بولتے ہیں۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنی ہے، ادب کے دائرے۔ آج فی زمانہ میں یہ بڑا مسئلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت سے پناہ مانگنا۔ صحابہ نے کہا حضور کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ آخری وقت ایسا ہوگا کہ غلام اپنے مالک کو پیدا کرے گا۔ دیکھیں عمومی طور پہ مطلب تو الٹا ہو گیا نا، ہوتا یہ ہے کہ مالک اپنے غلام کو پیدا کرتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ اس سے غلام پیدا ہوگا نا، یہ غلام سے مالک پیدا ہوگا، مالک سے غلام پیدا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا غلام سے مالک پیدا ہوگا، کیسے؟ آج آپ دیکھیں اس کی وضاحت، اب دیکھیں حدیث کی شرح کے تحت۔ اب فی زمانہ آپ دیکھیں اولاد ہے پیدا کس سے؟ اپنے والدین سے۔ آج کی اولاد اپنے والدین کو حکم دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ یہ کام کیوں نہیں کیا میرا، یہ والا کام میرا کیوں نہیں کیا، روٹی لا کے دے دو، سالن دے دو، گرم کیوں نہیں کیا، کپڑے استری کیوں نہیں کیے، یہ والا کام کیوں نہیں کیا، یہ والا کام نہیں کیا۔ اپنے والدین کو حکم دیا کہ نہیں دیا؟ اب یہ جو حکم دینے والا ہے یہ مالک ہو گیا، اور وہ جو آگے حکم مان رہا ہے وہ غلام ہو گئے۔ تو حدیث سے بالکل صحیح ساتھ ہی آ گئی کہ آخری وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت سے پناہ مانگنا کہ جب غلام جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے رہا ہو، یہ ہے وہ وقت۔ آج کی ہماری اولاد اس طرح کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جبکہ والدین کا مقام و مرتبہ تو ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ والدین کی رضا کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اس سے راضی نہیں۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب والا میں بڑی نمازیں پڑھ رہا ہوں، بڑے روزے رکھ رہا ہوں، پیر صاحب کے پاس بھی جا رہا ہوں، لنگر نیاز فاتحہ درود سب کچھ کر رہا ہوں، اور والدین کو آپ نے ناراض کر رکھا ہے، تو آپ یقین کریں کہ کچھ بھی آپ کا قبول نہیں جب تک آپ کے والدین راضی نہ ہوں گے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنگ میں جاؤں اور جنگ میں جا کے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں، اور جب جہاد کر جاؤں تو شہید ہو کر پھر اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو صحابی نے کہا جی حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا فجاہد، تو واپس جا اور اپنے والدین کی خدمت کر۔ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تو نے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا پھر شہادت کے رتبے کو پر فائز ہو۔ اتنا بڑا مقام ہے والدین کا۔ صحابی کو حکم کہہ رہے ہیں کہ اگر والدین زندہ ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز پر ہیں تو جاؤ اور پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، جہاد میں بعد میں جانا۔ ہمارا بندہ کیا کرتا ہے، والدین بستر میں پڑے وہ بیچارہ تبلیغ پہ گیا ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، پیر صاحب کے پاس گیا ہوا۔ ابے بھائی سب سے بڑا پیر جو ہے نا وہ آپ کے والدین ہیں۔ سب سے بڑا پیر کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ اس کے بعد کے دوسرے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو، ناراض ہونے والی بات کو یہ نہ سمجھیں کسی کے پیر صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ حضرت بعید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب آپ سمجھیں اس واقعے سے، فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوا
اور کہا کہ میں اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ آپ بیمار ہیں تو آپ کا بھی حق ہے، تو یا تو آپ اپنا حق مجھے معاف کر دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کروں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ میں اپنے سارے حقوق معاف کرتی ہوں، تم جاؤ اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں 40 سال تک خراسان کے جنگلات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ کتنے سال؟ 40 سال تک خراسان کے جنگلات میں میں اللہ کی عبادت کرتا، پتے کھاتا، اور درختوں کی چھال کے اندر سے درخت کا جو پانی نکلتا تھا نا، اس پانی کو پی کے اپنا آپ کو گزارا کرتا تھا۔ کہتے 40 سال کے بعد میں ایک بار دوبارہ بستان سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ یار میری والدہ بھی ہے، پھر سوچا پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گئی، لیکن میں نے کہا دیکھ تو لوں جا کے۔ کہتے جب میں آیا تو فجر سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا، تہجد کا وقت، تو میں اپنے والدہ کے جو ہے وہ دہلیز کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا تو اندر سے پانی کے نکلنے کی آواز آئی، تو میں سمجھ گیا میری ماں زندہ ہے۔ تو بایزید کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو دستک دی، جیسے ہی میں نے دروازے کو دستک دی تو فوراً اندر سے آواز آئی کہ بایزید رکو، میں بھی دروازہ کھولتی ہوں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں یار میں حیران ہو گیا کہ میں 40 سال کے بعد اپنے گھر پر آیا اور میری ماں نے دستک دینے کے انداز سے پہچان لیا کہ میرا بیٹا بایزید باہر کھڑا ہے۔ یہ مقام ہے ماں کا، اس کو پتا ہوتا ہے جب دستک دروازے پہ ہوتی ہے نا، اگر 6 بچے بھی ہو نا کسی کے، تو ماں کو پتا ہوتا ہے کون سا والا گھر کے باہر کھڑا ہوگا۔ وہ دستک دینے کے انداز سے اپنے اولاد کو پہچانتی ہے ماں۔ بایزید کہتے ہیں دستک دینے کے انداز سے میری ماں نے پہچانا کہ میرا بیٹا بایزید باہر کھڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب میری ماں باہر آئی اور میری حالت دیکھی، چونکہ 40 سال میں نے پتے کھائے تھے اور درختوں کی چھالوں کا پانی پہ کمزور اور لاغر تھا، بال میرے بڑے ہوئے تھے، حالت پہ میری ایسی تھی کہ بس جسم کے اوپر میرے گرد و غبار تھی، تو کہتے ہیں میری والدہ نے جھولی پھیلا لی اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ میں نے 40 سال کے لیے بایزید تجھے دیا تھا، تو تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب عطا نہیں کیا۔ بایزید کہتے ہیں کہ 40 سال کی عبادت سے جو مجھے نہ ملا نا، وہ مجھے اپنی ماں کے اٹھے کو ہاتھوں سے مل گیا۔ کہتے ہیں کہ مالک میں تجھے جنگلات میں ڈھونڈ رہا تھا، تو میرے گھر کے اوپر موجود تھا۔ تو والدہ کی خدمت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا تو والدین کی خدمت کے اندر ہے۔ اگر سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر آپ کے والدین ناراض ہیں نا، تو اپنے پیر سے تو کیا آپ کو اپنے غوث اعظم سے فیض نہیں مل سکتا۔ اگر والدین ناراض ہیں، آپ کن چکروں کے اندر پڑ گئے؟ ہماری جو نا کانسیپٹ ہمارا کلیئر نہیں ہے اصل میں، یا تو پھر ہمارے کو یہ باتیں بتائی نہیں جاتی۔ اگر یہ باتیں بتائی جائیں تو ایک لائن، ایک حد قائم ہو کہ ہر بندے کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، ہر شخص کی اپنی ایک کراس، ایک لائن ہے۔ پیر صاحب کا مقام و مرتبہ الگ ہے، والد صاحب کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، بہن بھائی ہے، اولاد ہے، یہ سب اپنے اپنے ریڈیس کے اندر ہے، سب کے اپنے اپنی لائن ہے، لیکن سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ والدین کا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی ہے، کہا کہ حضور سب سے بڑھ کر میرے اوپر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کہا حضور اس کے بعد؟ کہا پھر تیری ماں کا۔ کہا حضور اس کے بعد؟ کہا پھر تیری ماں کا۔ کہا حضور اس کے بعد؟ کہا اب تیرے باپ کا۔ باپ کا ایک حق اور ماں کے 3 حق۔ اصل میں ماں جو ہے نا وہ 3 مرتبہ اولاد کی تکلیف سے گزرتی ہے، 3 دفعہ اس کے اوپر ایسا وقت گزرتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا 3 مرتبہ کہ تیری ماں کا حق۔ ایک وقت وہ کہ جب اولاد اس کے پیٹ میں آتی ہے تو وہ اس 9 ماہ کے پروسیس کے اندر تکلیف کا شکار رہتی ہے، طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی مشکلات جھیلتی ہے۔ ایک وقت وہ جب وہ اپنی اولاد کو دنیا کے اندر پیدا کرتی ہے، ایک تکلیف وہ ہے۔ پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت تک پوٹی، پیشاب، ہر چیز، سارے معاملات، صفائی ستھرائی، یہ سارے معاملات، تو 3 پروسیس ایسے ہیں کہ جس سے ماں گزرتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا 3 مرتبہ تیری ماں کا تیرے اوپر ہے، پھر فرمایا کہ 4تھی مرتبہ میں تیرے باپ کا تیرے اوپر ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے قدموں کو بوسہ دیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی بیٹے تو کہا حضور میری ماں باپ کا تو انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کہا کہ اپنے ماں باپ کی قبر پتہ ہے تجھے؟ کہا حضور جی پتہ ہے، جنت البقیع کے اندر ہے۔ فرمایا اپنے ماں باپ کی قبر کو جا کے بوسہ دے، یہ بھی ایسا ہے کہ جیسے تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کن چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو والدین کے ساتھ بدتمیزی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حق کو کاٹ کر اور کسی اور کے حقوق کو پورا کرنا، اس چیز کو دیکھیں، سمجھیں، یہ وہ دور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں والدین کی رضا کے اندر ہی سارے معاملات ہیں۔ آپ ہر بندہ آگے بول رہا ہوتا ہے نا کہ یار میرے روزی کے اندر تنگی ہے، مجھے مشکلات کا شکار ہوں، معاملات تنگ دست ہے، تنخواہ بھی اچھی ہے، اس کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رزق کی تنگی ہو
یعنی کماتا بھی ہے، سب محنت بھی کرتا ہے، اس کے بعد بھی پریشان ہے. فرمایا 5 نمازوں کے اندر اپنے والدین کے لیے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی اس کی تنگ دستی کو دور فرما دے، پہلے دن اس کی تنگ دستی دور ہو جائے. ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، ہم تعویذ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. وہ ایک اپنی جگہ جائز ہے کام، میں منع نہیں کر رہا ہوں اس چیز سے، نہ میں اس کا مخالف ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے پہلے وہ کام کرے نا. آپ اپنے والدین کو راضی رکھیں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعاؤں سے آپ یقین کریں اگر ماں دعا دے تو وہ کون سا کام ہے دنیا کے اندر نہیں ہوگا. اگر بچہ پریشان ہے اور اگر اس کا باپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے، آپ مجھے بتائیں کون سا کام ہے جو اس کی رکاوٹ بن سکتا ہے اس کی ترقی کے درمیان. لیکن ہم وہاں جاتے ہی نہیں. ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی مولوی کو پکڑ لیتے ہیں یا کسی بابا کو پکڑ کے تعویذ دے رہے ہوں، گھر میں اما ابا بیٹھے ہیں. وہ بھائی سب سے بڑا تعویذ آپ کے والدین ہے پیچھے. آپ ان کو کہو تو صحیح کہ میری نوکری نہیں لگ رہی، مجھے پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی. آپ ایک بار کہو تو صحیح. آپ یقین کرو اگر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی آپ کا بیڑا ویسے ہی پار ہو جائے. ماں باپ کی دعا اور اللہ رب العزت کے درمیان کسی قسم کا کوئی حجاب نہیں ہوتا. یہ دعا ڈائریکٹ جاتی ہے، ڈائریکٹ، کوئی حجابات نہیں ہے. ورنہ آپ جب دعا کرتے ہیں تو حجابات ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سی کیفیت سے دعا کی ہے، اخلاص ہے اندر کے نہیں ہے، آپ کا دل صاف تھا کہ نہیں تھا، اللہ کی رضا شامل تھی کہ نہیں تھی. لیکن والدین جب اپنے اولاد کو دعا دیتے ہیں آپ یقین کریں 100% خالص نیت ہوتی ہے. کبھی ماں باپ کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ نیچے گر جائے. بچہ شرابی ہو، جواری ہو، زانی ہو، کیسا ہی ہو، ڈکیت ہو، چور ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی ماں سے اگر پوچھو نا وہ کبھی نہیں بولے گی میرا بچہ ایسا، بولے گی میرا بچہ بہت اچھا ہے، ہمیشہ دعا دے گی. تو آپ یقین کریں اگر والدین حیات ہے نا تو آپ کے لیے اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی خدمت کریں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جنت پالیں. اور اگر والدین وصال فرما چکے تو ان کا حق یہ ہے کہ ہر جمعہ والے دن آپ جمعے کی نماز کے بعد جائیں. اگر وقت نہیں ملتا کسی اور وقت چلے، کمپنی سے آتے ہیں فارغ ہے جب چلے اپنی والدین کی بارگاہ میں جائیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کریں. حضور نے فرمایا کہ والدین بھی جو ہے نا اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اگر وہ دعا کے لیے کہے تو قبر سے اپنی اولاد کے لیے دعا کا جواب دیتے ہیں، قبر سے دعا کا ادا کرتے ہیں. اب سوچیں اس بات کو کہ والدین جب دنیا میں تھے جب بھی آپ کے لیے جو وہ ذریعہ نجات تھے، وہ مر گئے تو جب بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے. کتنی بڑی سعادت کی بات. ایک بزرگ فرماتے ہیں حضرت ابو مقداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے ملا. یہ مشہور تابعی ہے، جنہوں نے تابعی بولے جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ میں ایک بار حج کے اوپر گیا، جب میں حج کر کے فارغ ہوا نا حج کر کے تو مجھے ایک آواز آئی آسمان کی جانب سے کہ ہمارا فلاں بندہ ہے وہ پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا ہے، اس کو جا کے یہ کہو کہ تیرا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، تیرا حج اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں گیا تلاش کرتا ہوا، جب دیکھا تو ایک شخص نماز کی حالت کے اندر تھا، اور جب اس کی چہرے کو میں نے دیکھا تو چہرہ اس کا ایسا چمکتا تھا، نماز کا نشان بھی اس کے چہرے پر تھا، جبہ پہنے ہوا تھا، مطلب بڑا عبادت گزار لگ رہا تھا مجھے شکل سے. کہتا میں بیٹھ گیا اس کے انتظار کے اندر. جب میں بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا اور اس کو میں نے بتایا کہ مجھے ایسی اچھا میں کہتے ہیں میں نے بتایا بھی نہیں اس کو. جیسے ہی میں نے اس کو سلام کیا تو اس بندے نے مجھے کہا کہ عبداللہ بن مبارک تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا. کہتے میں حیران ہو گیا، یار یہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کو تو میرا نام بھی پتا ہے کہ میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے. کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے یہ کہا کہ یا تم مجھے یہ بتانا آئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حج قبول نہیں کیا. کہتے میں پھر حیران ہو گیا کہ یہ نام بھی جانتا ہے اور میں کیا بتانا آیا ہوں یہ بھی جانتا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ عبداللہ مسئلہ یہ کہ تم 42 ایسے بندے ہو جس نے مجھے یہ آ کے کہا ہے کہ تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. 42واں. پھر کہا کہ میں الحمدللہ اس سال 42واں حج کر رہا ہوں، 41 حج میں کر چکا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. لیکن جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا، تجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یار 41 بندہ حج کر چکا ہے، چہرے سے بھی ایسے نور اس کا ظاہر ہو رہا ہے، نماز کا نشان بھی ہے، مسئلہ ہے کیا اس کے ساتھ. تو پوچھے اس کی سٹوری، بھائی مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ میں آج سے 41 سال پہلے شرابی تھا. ایک بار رمضان شریف کا موقع تھا، میں شراب پی کے اپنے گھر میں داخل ہوا. جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے اپنی ماں کو کہا جاؤ روٹی لے کر آؤ. میری ماں نے کہا تجھے شرم آنی چاہیے، ایک تو رمضان کا موقع ہے، خود روزہ رکھتا نہیں ہے، اور میرا روزہ ہے تو مجھے روٹی لانے کا حکم دیتا ہے. کہتے ہیں میں شراب کے نشے میں دھوتا، مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا.
جب دھکا دیا میں نے اپنی ماں کو تو قریب ہی تندور جل رہا تھا، تو میری ماں جا کے تندور میں گری، اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا. میں سو گیا، آنکھ لگ گئی میری. جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرے گھر کے باہر ایک جم غفیر جمع. پتہ لگا کہ رات کو میری ماں تندور میں گری اور اسی تندور میں جل کر اس کا انتقال ہوا. کہتے جب مجھے یہ پتہ لگا، جب مجھے لوگوں نے مارا، تو جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا، میں نے وہ اپنا ہاتھ اپنے بازو سے کاٹ دیا. وہ ہاتھ ہی میں نے اپنے بازو سے کاٹ دیا. کہتے اس کے بعد سے اب تک میرا یہ حال ہے کہ میں دن کے اندر روزہ رکھتا ہوں، پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور ہر سال 40 سال سے میں اللہ کی بارگاہ میں آگے حج کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جب میں حج سے فارغ ہوتا ہوں تو اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی آ کے مجھے کہتا ہے کہ جا کر اس کو کہہ دو کہ ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا. 40 سال بندے کا یہ عالم ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ پورا دن روزہ بھی رکھتا ہے، پوری رات عبادت بھی کرتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن خالی ماں کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب میں نے سنا تو مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے اس کو زور سے لات ماری کہ تو ہے اسی قابل کہ تیرے ساتھ یہی کیا جائے. کہتے جب میں نے اس کو لات ماری اور لات مار کے میں دوبارہ کعبۃ اللہ کی جانب آیا تو مجھے پھر آواز آئی کہ عبداللہ تم نے اس کو مارا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں مالک وہ اسی قابل تھا کہ اس کو لات ماری جاتی. کہا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس کو عذاب ہے نا، عذاب یہ بھی اس کی ماں کی وجہ سے ہے، اور کل قیامت کے اندر جب ہم اس کی بخشش کریں گے تو بھی اس کی ماں کے سبب کریں گے. تو دیکھو ماں جو ہے نا، ماں اگر زندہ ہے تو جب بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، اگر ماں مر گئی ہے تو جب بھی آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے. تو حضرت عبداللہ مبارک کہتے ہیں کیسے؟ کہا کہ جب یہ کل قیامت کے اندر حاضر ہوگا نا، اس کا مقدمہ جب لگے گا تو ہم اس کی ماں کے سامنے اس کو فرشتوں سے گھسیٹوائیں گے. اس کو گھسیٹو اور اس کو اٹھا کے لے کے جا کے جہنم میں ڈالو، اور اس کی ماں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے تمہارے کو دھکا دے کر تندور میں گرایا تھا. تو جب اس کو فرشتے گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہوں گے تو ماں ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، تو اس کا دل نرم پڑ جائے. کہا مالک ٹھیک ہے، اس نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا، لیکن اس کو جہنم میں مت ڈال، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا، اس کو معاف کر دے. تو کہتے ہیں مالک تعالیٰ جب باری تعالیٰ جب یہ سنے گا نا تو اس کی ماں کے صدقے اس کو دوبارہ معاف فرمائے. تو دیکھو ماں زندہ تھی تو آپ کے لیے ذریعہ نجات، اور ماں مر گئی تو آپ کے لیے ذریعہ نجات. تو دیکھیں والدین اگر زندہ ہے نا تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. اگر کبھی دل دکھایا تو شرمندگی کی بات نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ایسا موقع ہے آپ کے لیے، اگر والدین حیات ہیں جائیں اور قدم پکڑ لیں، اور جب تک معاف کا وہ لفظ استعمال نہ کر دے نا، معاف کر دیا، والدین کے پاس سے اٹھنا نہیں. اور اگر والدین گزر چکے ہیں تو کل پرسوں ترسوں جب وقت ملے ان کی قبر پہ چلے جائیں، کھڑوں کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں. آپ کسی اور سے کون دیکھ رہا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آخرت دیکھنی ہے، وہ آپ کا قبر میں تھوڑی بچائے گا، آپ کو کوئی نہیں بچائے گا. آپ کو وہاں کھڑے ہو کے معافی مانگے، بولے اماں غلطی ہو گئی، ابا غلطی ہو گئی مجھ سے، جو میں نے کیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کریں. جائیں والدین کو راضی کریں، اصالے ثواب کریں. حضور علیہ السلام والسلام سے بڑھ کر مقام و مرتبہ مجھے بتائیں کس کا کائنات میں؟ کسی کا نہیں ہے نا. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام آپ کے درمیان موجود ہیں. اتنے میں اچانک جو ہے ایک خاتون مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئی. جیسے ہی وہ خاتون بڑھیا داخل ہوئی تو حضور کھڑے ہوئے اور آپ کے کندھے پہ جو آپ کی چادر جس کو آپ کالی کملی کہتے ہیں وہ ہوا کرتی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا اور فرش کی صفائی شروع کر دی. فوراً آپ نے فرش کو صاف کیا، گئے اس اماں کا ہاتھ پکڑا اور لا کر جس جگہ پہ حضور خود بیٹھے تھے اس جگہ پہ لا کے ان خاتون کو بٹھایا. جب صحابہ نے کہا حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ. کون ہے میری ماں؟ حلیمہ، جس نے خالی دودھ پلایا تھا. یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. ساری کائنات جس کا ادب کرتی ہے نا وہ اپنی ماں کا ادب کرتی ہے. ساری کائنات جس کی جگہ پر بیٹھنے کو سمجھ لے، جس کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی ان کی جگہ پر بیٹھ سکے، وہ ہستی اپنی جگہ پر اپنی ماں کو بٹھا. یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور یہ والدین کا ادب سب کے سامنے کر کر دکھا. تو کوشش فرمائیں اگر والدین حیات ہیں تو ان کو راضی رکھیں، اور جتنا ہو سکے نا کچھ بھی بولیں، آپ نے خدمت کرنی ہے بس. دیکھیں بڑھاپے میں نا مزاج چڑچڑا ہوتا ہے. فرمایا نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ہم ان کا بچپنا ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا بڑھاپے کے اندر چڑچڑا بچوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی کوئی بات ہوئی چڑچڑا، چڑ 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 چڑ. آپ بولتے ہیں یار یہ ہر وقت چڑ چڑ کرتے رہتے ہیں. ہر وقت ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. یہ وقت آپ کے ساتھ بھی ہے. جب آپ بوڑھے ہوں گے تلک الایام، یہ دن جو ہے نا، یہ دن یہ ہم گھماتے ہیں، یہ ان کا بچپن واپس دیں گے ہم. بچپن کے اندر بچہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی ضد پکڑ لی. یہی والدین کا ہوتا ہے. بس بڑھاپے کے اندر یہ ضد پکڑ لیتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے جی میں حاضر ہوں. حدیث شرعی مسئلہ پتہ ہے کہ آپ کو دیکھیں شرعی مسئلہ یہ
کہ اگر والدین کافر ہوں اور اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں گرجا گھر میں عبادت کے لیے جانا ہے یا مندر کے اندر کسی بت کی عبادت کے لیے جانا ہے، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بت کی عبادت کرنے۔ لیکن اگر وہ عبادت کر کے فارغ ہو گئے اور وہ یہ کہیں کہ مندر سے اب ہمیں گھر پر لے کر آنا ہے، تو اولاد پر واجب ہے کہ مندر سے وہ گھر لے کر آئے گی وہاں سے۔ اب وہ یہ نہیں بولے گی کہ تم تو مندر میں کھڑے ہو، نہیں، اب وہ عبادت سے فارغ ہو چکے، اب وہ اپنے گھر کی جانب آ رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر اس نے تابعداری نہ کی اور اطاعت نہ کی تو یہ گناہ گار۔ کتنا بڑا منصب ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین جن کے حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے والدین اظہار فانی سے کوچ کر گئے اللہ ان کی حتمی بخشش مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی کروڑہ رحمتوں کو منظور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام